کچھ عرصے سے پاکستان کے مختلف اداروں کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی جس کا بنیادی مقصد حکومت، عوام، اداروں اور افواج پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے اور اداروں پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا۔ نواز شریف صاحب اور ان کی نہ صرف پاکستان واپسی بلکہ حکومت میں جو واپسی ہے وہ بھی ایک ڈیل کی صورت میں، اس کی باتیں زیر گردش ہیں اس وقت بہت زیادہ۔ یہ سب اسپیکولیشنز ہیں، قیاس آرائیاں ہیں، جن میں سے جس کو میں بیس لیس اسپیکولیشن کہوں گا۔ نواز شریف سے ڈیل کی باتیں کیا سارائیاں، کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس سے پوچھیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو ان معاملات سے دور رکھا جائے۔ سول ملٹری تعلقات میں کوئی مسئلہ نہیں، کچھ عرصے سے پاکستانی اداروں کے خلاف مہم جاری، مقصد حکومت، عوام اور اداروں میں خلیج پیدا کرنا ہے۔ اندرون اور بیرون ملک بیٹھے عناصر عوام کو آدھا سچ بتا رہے ہیں۔ یہ لوگ پہلے بھی ناکام ہوئے تھے، اب بھی ناکام ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس۔ بہت کلیئر ہے اس فینس کے بارے میں اور اس بارڈر کے بارے میں۔ اٹ از این انٹرنیشنل بارڈر، ہم اسے ڈیورنٹ لائن نہیں کہتے۔ اس باڑ کے لگانے میں ہمارے شہداء کا خون شامل ہے۔ یمن کی باڑ ہے، یہ مکمل ہوگی اور انشاءاللہ قائم رہے گی۔ افغان حکومت کو اپروچ کیا کہ جی افغان سوائل پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، تو انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ جی سنس ٹی ٹی پی کے اوپر ہمارا ایک ہے سوے، ہم آپ کو ان کو ٹیبل پہ لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی بات سنیں گے۔ انہوں نے اپنی پوزیشن کو تھوڑا امپروو کرنے کے لیے کچھ اپنے جو حملے تھے ان کے اندر اضافہ کیا۔ اس طرح کی آرگنائزیشنز کو انشاءاللہ موقع نہیں ملے گا افغان سوائل پاکستان کے خلاف استعمال کرنا۔ کوئی جنگ بندی نہیں، کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن جاری۔ پاکستان میں داعش کا کوئی وجود نہیں۔ پاک افغان بارڈر ڈیورنگ لائن نہیں، انٹرنیشنل باؤنڈری ہے۔ باڑ لگانے کا 94% کام مکمل۔ یہ امن کی باڑ ہے اور مکمل ہو کر رہے گی۔ پاک ایران بارڈر پر بھی باڑ لگانے کا کام 71% مکمل ہو چکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس۔ فوج دہشت گردی کے نام پر بے گناہ معصوم کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور ان کی آزادی کی کمپلیٹلی لیجٹمیٹ اور انڈیجنس فریڈم سٹرگل کو ناجائز طور پر مسخ کرنے کے در پہ۔ سچ یہ ہے کہ کشمیر میں انسانی تاریخ کا بدترین محاصرہ اگست 2019 سے جاری ہے۔ ہندوستان کی اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام نے ایک خراب صورتحال کو بدترین انسانی المیے میں بدل دیا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو بدترین انسانی المیے میں بدل دیا۔ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد کارروائیوں کے نام پر کشمیریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہندوستان نے خطے کا امن داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ پڑوسی ملک مذہبی انتہا پسندی کے راستے پر بھی گامزن ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس۔ کی باتوں کو ترجمان پاک فوج نے قیاس آرائیاں قرار دیے، تو کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو اپنے شوق کے اوپر ہی لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اچھا ہوا ہے آج جن صاحب نے بھی اس کو کلیئر کر دیا، اور یہ ایک رواج ہے پاکستان کے اندر ہر 3 مہینوں بعد اس طرح کی کوئی شتنگڑیاں وغیرہ چھوڑنے کا، کیونکہ سیاست کے اوپر اپنے پاؤں کے اوپر جب سیاست آپ نے نہیں کرنی، اپنے قد کے اوپر نہیں کھڑا ہونا، تو پھر انہی افواہوں کے سہارے سیاست ہوتی ہے۔ زرداری اور نواز شریف پاکستان کی سیاست کی تاریخ بن چکے ہیں۔ ملک میں افواہوں کا رواج۔ جب کوئی سیاستدان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تو ایسی باتوں کا سہارا لیتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے قیاس آرائیوں کو رد کر دیا۔ نواز شریف اور زرداری ماضی کا قصہ، ان کا نہ حال ہے نہ مستقبل۔ فواد چودھری کی گفتگو۔ پی ٹی آئی فنڈنگ پر الیکشن کمیشن کی جانچ پڑتال کا خیر مقدم۔ جتنی زیادہ جانچ ہوگی اتنے ہی حقائق کی وضاحت ہوگی۔ پتہ چلے گا تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کی بنیاد سیاسی فنڈ ریزنگ پر ہے۔ قوم حقیقی سیاسی فنڈنگ، مفادات اور بھتہ خوری کا فرق دیکھے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کا منتظر ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔
अभी तो सिर्फ रिपोर्ट आई है और आपके पोल खुल गए। सोचें, जब जवाब देना पड़ा कि किस किस से पैसे वसूल किए और कहां कहां खर्च किए, क्या होगा? आपने सिर्फ चोरी और फ्रॉड के मुर्तकिब हुए, बल्कि सादिक और अमीन जैसे अल्फाज की तौहीन भी की। लोगों को पागल समझ रखा है कि जो बोले वो मान जाएंगे। मरियम नवाज का जवाबी ट्वीट। स्क्रूटनी कमेटी के तहलका खेज इंकिशाफात पर सियासी माहौल गर्म। सादिक और अमीन का मास्क टुकड़े टुकड़े होकर उतर चुका। रिपोर्ट इमरान न्यासी पर फर्द जुर्म है। अब पता चला पीटीआई फंडिंग केस से क्यों भाग रही थी। सच्चाई लोगों को बेनकाब करने का बेहतरीन तरीका है। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। ममनुआ फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद करप्शन से आलूदा चेहरे बेनकाब। वजीर आजम ने दीदा दलेरी से करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द किए। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ नाम नेहाद मुहिम की आड़ में मुल्क को लूटा। अब हिसाब देने का वक्त आ चुका। बिलावल भुट्टो की ललकार। अब वो फंस गए हैं और बाकी पार्टियां को तो तुम आज तक एहतसाब करते रहे हो। आपने कितने अकाउंट छुपाए हैं वो हिसाब दिखाया जाएगा। आज पता चला कि सारे सियासतदानों की करप्शन को इकट्ठा करके इमरान खान की करप्शन के 10वें 20वें हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकती। साबित हो चुका है। इसका तो पूरा टब्बर चौर है। फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में चश्म कुशा इंकिशाफात। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से 53 अकाउंट्स छुपाए। बैरून मुमालिक से कई मुश्तबा इदारों और अफराद की फंडिंग आई। वक्त ने साबित कर दिया ये आलमी ताकतों का मोहरा है। मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल। पीडीएम सरबराह और मुस्तफा कमाल की मुलाकात। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। तो अगर ये रिपोर्ट से इतने मुतमईन और सुरखरू अपने आप को समझते हैं तो फिर ये इसको सीक्रेट रखने के लिए क्यों उन्होंने इतनी इस्तदा की। हमने लिस्ट दी थी स्क्रूटनी कमेटी को कि जी इन लोगों को बुलाएं, इनकी तहकीकात करें, इनसे सवाल करें। उन्होंने नहीं बुलाए। उन्होंने कहा कि ये हमारे दायरे इख्तियार से बाहर है। उन्होंने तहकीकात की नहीं कमेटी ने। हमने इनको कहा कि वो ऑडिटर लाहौर में आप उनको बुला के इस रिपोर्ट की तस्दीक करा दें कि ये सही है गलत है। उन्होंने ये गवारा नहीं किया। क्यों गवारा नहीं किया? क्योंकि अगर वो तस्दीक करते हैं तो वो जो ऑडिट रिपोर्ट में तमाम फैक्ट्स हैं वो उसकी तस्दीक हो जाती है। स्क्रूटनी कमेटी ने ऑडिट रिपोर्ट की तस्दीक नहीं कराई। हमने फहरिस्त फराहम की थी। गवाहों को तलब करना इलेक्शन कमीशन का काम है। तहरीक इंसाफ ने रिपोर्ट खुफिया रखने की कोशिश की। कोई अपनी तबाही पर जश्न मनाता है तो क्या कर सकते हैं। अकबर एस बाबर की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। अकबर एस बाबर नून लीग के इजी लोड पर हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने अपने अकाउंट्स छुपाए। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ करप्शन में मुलव्विस। मौलाना फजलुर रहमान को भी फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में नून लीगी वफ्द की एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज आमद। रहनुमाओं से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हम हुकूमत का हिस्सा हैं लेकिन हमारे अज़ाइम हुकूमत जैसे नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। मिनी बजट से अवामी मुश्किलात में इजाफा होगा। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। हुकूमत इस मिनी बजट को ऐवान में पेश करती। हमारी सोच ये थी कि हुकूमत को इसके ऊपर एक कौमी इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए था। अपोजिशन से भी मुज़ाकरात करने चाहिए थे और हलीफ जमातों को भी एतमाद में लेना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून डील की सियासत पे यकीन नहीं रखती और हमारी सिर्फ डील अवाम के साथ है। हर पार्टी ये चाहती है कि उस पर किसी का हाथ हो। ये अलग बात है कि बाज़ औक़ात हाथ ही ये फैसला कर लेते हैं कि जो मुंतखब होकर आएगा हम उसी के साथ होंगे। अपोजिशन को भी कहना चाहता हूं अकल से काम लें। ये मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर अपोजिशन ने कोई गलती की तो जमहूरी निज़ाम में मसाइल पैदा हो सकते हैं।
اپوزیشن ہوش کے ناخن لے، زیادہ رکاوٹیں کھڑی کی تو جمہوری نظام میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہر پارٹی چاہتی ہے اس کے اوپر کسی کا ہاتھ ہو۔ موجودہ حکومت نے 2-3 تاریخی کام کیے لیکن درست طور پر انہیں پیش نہیں کر سکی۔ عمران خان معیشت ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کا تقریب سے خطاب۔ اسلام آباد میں وزیر داخلہ کی کتاب لال حویلی ٹو یونائیٹڈ نیشنز کی رونمائی۔ فواد چودھری بھی شریک ہوئے۔ وزیر خزانہ کے زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ 50,000 ٹن یوریا کھاد درآمد کرنے کی منظوری۔ گاڑیوں کی درآمد کے حوالے سے وزارت صنعت کی اسمبلی پر بھی غور۔ ترکی کے ڈیپٹی چیف آف جنرل سٹاف کا جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سابق حکمرانوں نے عوام کی بنیادی ضروریات کو یکسر نظر انداز کیا۔ زبانی جمع خرچ کا وقت گزر چکا، اب صرف کام ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ارکان اسمبلی سے گفتگو۔ چودھری پرویز الہی سے صدر پاک فیڈریشن اسپین ثاقب طاہر کی ملاقات۔ مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ ملک کی معیشت میں اوورسیز پاکستانیوں کا کردار انتہائی اہم۔ موجودہ حکومت ان کے لیے مثالی اقدامات کر رہی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی گفتگو۔ جوڈیشل کمیشن کی پشاور ہائی کورٹ میں 6 ایڈیشنل ججز کی تقرری کی سفارش۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے زیر صدارت اجلاس۔ معاملہ حتمی منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ سندھ کا بلدیاتی ترمیمی بل کالا قانون کسی بھی طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ MQM رابطہ کمیٹی کا وسیع تر حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ۔ مختلف جماعتوں سے مشاورت کا عندیہ۔ سندھ کے بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف احتجاج۔ کراچی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 7ویں روز میں داخل۔ عوامی حقوق کی بات کر رہے ہیں، پہلے متنازع قانون واپس لیا جائے پھر بات کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا خطاب۔ امن دشمنوں کے خاتمے کا مشن۔ سیکورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور کوٹ کلی میں آپریشن۔ 2 دہشت گرد ہلاک، 3 کو گرفتار کر لیا گیا، 1 نے ہتھیار ڈال دیے۔ کارروائی کے دوران فائرنگ کا تبادلہ، 2 جوان فرض پر قربان۔ کورونا کے نئے ویرینٹ کا پھیلاؤ تیز۔ کراچی میں مزید 23 افراد میں اومیکرون کی تصدیق۔ پنجاب میں 27 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ اسلام آباد میں بھی مزید 27 افراد متاثر۔ امریکی شہر فلاڈیلفیا میں رہائشی اپارٹمنٹ شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ 13 افراد زندہ جل گئے، کئی بچے بھی شامل۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ برطانیہ جانے والوں کے لیے اچھی خبر، باہر سے آنے والوں کے لیے PCR ٹیسٹ کی شرط ختم۔ اب لیٹرل فلو ٹیسٹ کروانا ہوگا، رزلٹ تک قرنطینہ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت مختلف شہروں میں وقفے سے بارش۔ بلوچستان میں شدید بارشوں سے تباہی، بجلی کا نظام متاثر۔ تربت، پنجگور، کوادر میں سیلابی صورتحال۔ پاک فوج کی امدادی کارروائیاں، متاثرین کو خوراک اور شیلٹر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ISPR اور سابق ایجنٹ کی اپنے خاندان کو بچانے کے لیے خفیہ ایجنسی سے ٹکر۔ ایکشن فلم بلیک لائٹ کا ٹریلر ریلیز۔